السلام علیکم۔ میں ہوں سبحان خان میو دیو خردہ کلان لاہور سے۔ آج 11/10/2024 تاریخ ہے اور بروز جمعہ ہے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے۔ اس چینل پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر روزانہ ٹک ٹاک کا بلاگ بنایا جاتا ہے اور غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کرنے اور پاکستان کے حالات کی بابت آگاہ کیا جاتا ہے۔ میرے قابل احترام پاکستانی بھائیوں، ہمارا ملک پاکستان مذہبی ہے اور مذہب ہمارا اسلام ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اللہ پاک نے بڑے بڑے علماء دین ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، سبھی ہمارے قابل احترام ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کا جو نقصان کیا ہوا ہے وہ علماء دین کی طرف سے تو بدعت نے کیا ہوا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع نکلا ہوا ہے بول حدیث، اس سے ہٹ کے جو من گھڑت بات تیار کی جاتی ہے وہ دین سے ڈیفرنٹ ہے اور وہ گستاخ رسول وہ بات بنا دیتی ہے۔ تو یہ ضد کی ہوئی ہے کافی علماء دین نے، وہ سے پوری علم سے باخبر ہیں، لیکن جان بوجھ کر وہ گستاخ رسول کا ارتکاب جرم کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں جو دین نہیں ہے۔ اور آپس میں مناظرے کوئی ہوتے ہیں تو گاڑیوں کے علاوہ اور تلخ کلامی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو ان کی نفی انجینئر محمد علی مرزا ہے جو جیلم سے، جس نے اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، وہ عالم تو نہیں ہے، وہ سے تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، لیکن دین سے باخبر ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اور وہ علمی اختلافات ان سے رکھتا ہے اور کتابوں کے ذریعے ان کی نفی کرتا ہے۔ اب یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے جس کو آپ کر رہے ہو، تو پھر اس کو گالیاں دیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کو۔ تو پھر مطلب ہے کہ پھر اگر تم گالیاں دے تو وہ تو آپ تو علمی طور پر آپ کو سمجھاتا ہے اور آپ گالیوں سے سمجھاتے ہو اور قتل کرنے کی بھی دھمکیاں دیتے ہو اور کیا قتل کرنے کا منصوبہ بھی بناتے ہو، پلان بناتے ہو کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ہمارے ملک پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسلام سے ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے حکمران دنیا میں پاکستان میں نظام مصطفیٰ چاہتے ہی نہیں، وہ صرف یہ منافقت چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت رہے اور ہم ہی حکمران رہے، میرٹ پہ کوئی کام۔ ہمارے فوج کے جنرل جو امریکہ ہے جو اس کی پالیسی ہے یزید کی، نمرود کی، فرعون کی، جو بیرون ممالک کے لیے اپنے ملک کو اس کو چھوڑ کر وہ اس کو اختیار کرتے ہیں اور امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں اور اس کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ جیسے کہتا ہے وہ سے کرتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اللہ سے تو یہ ڈرتے ہی نہیں۔ تو میرٹ ختم کیا ہوا ہے، الیکشن ہمارے میرٹ پہ نہیں ہوتے، ہمارا کوئی کام میرٹ پہ ہوتا ہی نہیں، نہ عدلیہ کرتی ہے، نہ انتظامیہ کرتی ہے، نہ حکمران کرتے ہیں، نہ فوج کے جنرل کرتے ہیں۔ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کر بیٹھتے ہیں
اور حلف دے کر بیٹھتے ہیں۔ تو چند عہدیدار ہیں، ان کو تو ترقیاں بھی نہیں دی جاتی، جو چند عہدیدار اچھے عہدیدار ہیں ان کو ترقیاں بھی نہیں ملتی، ترقیاں بھی کرپٹ کو ملتی ہیں۔ آج ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی ہمارے لاہور میں کئی دفعہ سول جج آ چکے ہیں، اور ان کے بعد کے بھرتی ہونے والے ایڈیشنل بن کر اور سیشن جج بن کر ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں، اور کچھ ہونے والے ہیں وہ کرپٹ تو، اور جو میرٹ پہ کام کرنے والے ان کو ترقیاں ملی ہی نہیں، اور جس نے قرآن حفظ کر لیا اس کو تو نوکری ملنی ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمارا موقف ہے ہمارے درد انسانیت یوٹیوب چینل کا کہ ہمارے حکمران اور ہمارے فوج کے جنرل امریکہ کی سے نجات حاصل کر لیں، جس کی پالیسی کو اختیار کر رہے ہیں، اور اپنے ہمسائے ملکوں سے لین دین کریں، اپنا کاروبار کریں، اور اپنے ملک پاکستان میں سے معدنیات کو نکالیں، اور ملک کو ترقی یافتہ بنائیں۔ پاکستان کو جب ملک پاکستان کو ترقی یافتہ بنائیں گے تو غریب مظلوم عوام خوشحال ہوگی۔ یہ قدم اٹھایا ذوالفقار علی بھٹو نے، اور جتنے بھی اکٹھے کیے اسلامی ممالک، ان نے سب نے اس بات کا حلف دیا کہ ہم پاکستان کو اسلامی ممالک کا تمام اسلامی ملکوں کا چیئرمین منتخب کرتے ہیں، اور پاکستان میں اسلامی بینک ہوگا۔ یہ بنیاد ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، جس کے آپ ہی دشمن بنے جو علماء دین، اور اسے الزام لگایا جو نا الزام لگانے والے تھے۔ تو بھائی جو اچھا انسان ہے، آج مطلب ہے کہ انتقام کی وجہ سے وہ عمران خان جیل میں بند کیا ہوا ہے، وہ ہے بے گناہ، اس کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوتا، اور آپ بھی جیل میں پڑے رہے، نواز شریف صاحبہ، ان کا پورا خاندان جیل میں رہا، ان کے پاس بھی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، نیب نے اپنی دولت کمائی، نیب نے کیا انصاف کر دیا، نیب نے ملک ہی لوٹا، اور نیب بھی ان کی لٹیروں کی جب ہی پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے، قرآن پاک کا نظام نافذ ہو جائے، ایک تو قتل و غارت، یہ تمام چیز ختم ہو جاتی ہے، جو یہ ایک دوسرے کو اغوا کر لیتے ہیں، جیسے اب یہ پہلی 1 اکتوبر کو یہ وقوع پیش آیا سیالکوٹ کے علاقہ میں، جس میں بابر میو شہید کیا گیا 7 آدمی کے ساتھ۔ یہ ایسے حادثے ہیں جو ان سے جب ختم ہوں گے جب نظام مصطفیٰ قائم ہوگا۔ یہ تو ان کے تو پست پناہی کرنے والے سیاسی لوگ بہت موجود ہیں، جو لوگوں نے انسانی قاتل رکھے ہوئے ہیں، اور یہ درندے لوگ ہیں، تو درندہ یہ بناتے ہیں ہمارے حکمران ہی، اور انہی کی پست پناہی حاصل ہے ان کو سب کو۔ تو پولیس ہے وہ انصاف کرنے میں وہ صحیح ناکام ہے، یہ تو بات ہی بات کرتے ہیں۔ آج غریب مظلوم حمام ہے جو پولیس کے ہاتھوں محفوظ ہی نہیں ہے، اور ٹاؤٹ انہیں رکھے ہوئے ہیں جو مطلب ملک کو لوٹتے ہیں، ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، وارداتیں بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارا ملک ہے جو وہ مذہبی ہے، اور مذہب ہمارا اسلام ہے، تو اس مذہبی ملک کو مذہبی بنا دیں، اور میرٹ پہ حکومتیں بنائیں، اور میرٹ پہ الیکشن ہونے چاہیے، جس کی حکومت آئے وہ جو اکثریت میں آئے وہ اپنے حکمران بن جائے۔ تو یہ انتظار تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں انتظار نہیں ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے نکلے ہوئے بول میں انتظار ہے۔ تو اس انتظار سے بچیں۔ جب نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے، اور علماء دین کے کنفرم ادارے بنا دیے جائیں، اور ان کی مشاورت سے حکومت کی جائے، اور تمام حکمران جو بھی حکومت جس کی بنتی ہے قرآن پاک کے ماتحت ہو جائے، اگر جرم کرے گا تو اس کی سزا پائے، تو انصار کیوں ہوگا؟ نہیں ہوتا۔ یہ تمام جیلیں خالی ہو جائیں گی، جو یہ بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
آج تو انتظامیہ کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے، وہ سال سال میں لوگ رہا ہو کے جاتے ہیں، وہ باہر سے پکڑ لیتے ہیں، پھر 10 مقدمے بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاؤ پیسے. تو ان کی 1,00,000 2 لاکھ سے تو کم ڈیمانڈ ہی نہیں ہے نا، کمزور سے کمزور کی. تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا بہت ضروری ہے، اور اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانا بہت ضروری ہے. اللہ پاک آخرت بہتر کرے ذوالفقار علی بھٹو کی، ڈاکٹر قدیر کی، جس نے اس پاکستان میں ایٹمی پلانٹ آیا اور ڈاکٹر قدیر نے اس کو ترجیح دی اور ذوالفقار علی بھٹو اس کو لایا اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بنیاد رکھی. لیکن انہوں نے منافقت استعمال کی اور عدلیہ نے بھی منافقت استعمال کی، اور فوج کا جنرل ضیاء الحق تھا جون سا، اس نے بھی منافقت استعمال کی اور امریکہ کا غلام ہو کر ذوالفقار علی بھٹو کا دشمن بنا. تو وہ تو اللہ کے فضل سے شہید ہی ہے، لیکن جنہوں نے یہ جرم کیا اور جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلانے میں، وہ جہنم واصل ہو کر مرے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جس نے اس ملک کا بربادی کی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانے. ہمارے علماء دین کا کام ہے کہ اس بات کے بابت احتجاج کریں، آپس میں اتفاق کر کے، یہ بدعت خوری سے نکل کے، کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آنا چاہیے. اس بات کا احتجاج کریں، اس بات کا احتجاج مت کریں فرقہ واریت کا اور بدعت خوری کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے میں، قرآن پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے نکلے ہوئے بول میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. ہم غریب مظلوم عوام ہیں اور ہم آپ کے احترام کرنے کے پابند ہیں، تمام علماء دین کے. تو آج کوئی علماء دین مسجدوں میں ڈانس کر رہے ہیں، کون سا مسلک بنا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یعنی کہ من گھڑت باتیں کر رہے ہیں، اور وہ سے علماء دین ہیں. تو بھائی اس بات کو پہچانیں کہ ہم امتی کس کے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اللہ پاک کو پہچانتا ہے، وہ کسی کی جان لیوا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. کسی کی جان لینے کی ترکیب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، اور نہ ہی اللہ پاک کا کوئی ایسا حکم ہے کہ کسی کی جان لے. تو ہمارے ملک پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو اپنائیں اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ مشترکہ طور پر لائیں. تو اس وقت جو کمان ہے حکومت کروانے کی، وہ فوج کے جنرلوں کے ہاتھ میں ہے، جو جنرل بنتا ہے. تو بدل جائیں اور اللہ کے بن جائیں، فوج کے جنرل جو بھی آتا ہے، اور اللہ کے بن کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں. کیونکہ حلف سب نے دیا ہے پاکستان میں انصاف کرنے کا، تو اس کو فالو کر لیں، ورنہ جہنم واصل ہو کے مرو گے. یہ دوگلی بات رکھی تو آپ کو اختیارات بھی دیا، آپ کو سارا کچھ دیا، اور حکمرانوں کو حکومت دی بنواتے ہو، اور پھر مطلب اس ملک میں قتل و غارت ہو. تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عزیز ہے، امریکہ کی غلامی ہمارے لیے عزیز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کروانے میں ہمارے فوج کے جنرل اور خود بھی قرآن پاک کے ماتحت ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے ماتحت ہو جائیں. کیونکہ موت کے بعد ورنہ دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا اور جہنم کا ہے. تو جنت کے راستے کو اختیار کر لیں، جہنم کے راستے سے پناہ مانگ لیں، اور ہمارے علماء دین بدعت سے نکل جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو فالو کر لیں، اور گستاخ رسول ہونے کے جرم سے معافی مانگ لیں اللہ سے اور توبہ کر لیں،
اور انجینئر محمد علی مرزا کو ہرگز بھی کسی بھی علماء دین کو گالی نہ دیں، وہ جو حق کہتا ہے اس کو گالی نہ دیں، ورنہ موت کے بعد برا انجام ہوگا۔ تو یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے اپنے تمام عہدیداروں سے اور تمام علماء دین سے اور اپنے فوج کے جنرلوں سے اور اپنے حکمرانوں سے۔ السلام علیکم۔